تو ہمیں اس نبی
لیکن نبی کا ذکر تو ہم ہمیشہ مناتے رہیں گے، نبی کا ذکر ہمیشہ مناتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے امام نے کہا تھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجم کے قلعے گراتے جائیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ 12 تاریخ کو نبی کی وفات ہوئی تھی، جس کے نبی کی وفات ہو گئی ہو وہ غم منائے۔ ارے الحمدللہ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ رہے گا۔ میرے امام محبت فرماتے ہیں تو زندہ ہے بندہ، میرے جسم اور ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ زندہ ہے بندہ، میرے جسم عالم سے چھپ جانے والے برادران ملت اسلامیہ، حضور کی میلاد کو دھام سے مناؤ، اس کو محبت سے مناؤ۔ اسی سے ایک شعر ہے کہ وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے اس محفل کو سجا رکھا ہے، اس محفل کو سجا رکھا ہے۔ بس مختصر سی اور آپ نے ہمارے جتنے آقا کے صحابہ ہیں سارے عاشق ہیں، وہ چاہے ابو بکر صدیق ہوں، عمر بن خطاب ہوں، حضرت عثمان غنی ہو، حضرت مولا علی ہو، سارے عاشق رسول ہیں۔ لیکن ایک نام زیادہ مشہور ہے، بلال حبشی کا نام زیادہ مشہور ہے، جو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو وہ کافر بلال حبشی کے اوپر بڑا ظلم و ستم کیا کرتے تھے، بڑا ظلم کرتے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن جب حضور کے غلاموں میں شامل ہوئے، نبی کے غلاموں میں شامل ہوئے، نبی کے در سے وابستہ ہوئے، قسم ہے رب کعبہ کی، مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے تو ان کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ امام نے کہا جان ہے اس کے مصطفیٰ روز حضور کرے خدا، جان ہے اس کے مصطفیٰ روز حضور کرے خدا، جسے ہو درد کا مزہ وہ نازے دبا اٹھائے، سبحان اللہ، جسے ہو درد کا مزہ وہ نازے دبا اٹھائے گی۔ حضرات گرامی، اور ایک اور عاشق بتاتا ہوں، یہ تو بلال حبشی ہے، حضور کے سارے صحابہ عاشق ہیں، لیکن ایک اور عاشق کا نام لیتا ہوں، علامہ سید کفایت علی کافی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک ایسے عاشق رسول ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی پر اپنا بہت بڑا رول پیش کیا۔ مراد آباد میں ان کو پھانسی دی گئی، وہ خوشی سونے پہ چڑھ گئے، لیکن لبوں میں کوئی شکوہ نہ تھا، لبوں میں کوئی شکوہ شکایت نہیں تھا، بس جاتے جاتے دنیا کو ایک پیغام دے کے گئے کہ کوئی باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آج شبیروں باغ میں ہے ایک دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اقدس و خمخار کے پوشاک میں نازانہ ہو تم، اس طرح بے جان کے خاکی کفن رہ جائے گا۔ لولاد کے اوپر دور آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ ایک عاشق اور بتاتا ہوں، ہمارے پڑوسی ملک میں علامہ خادم حسین رضوی، مسئلہ بات اتنی سی ہے کہ ہر جگہ پر ان عاشقوں کا نام لینا چاہیے تاکہ لوگ یاد رکھیں یہ ان عاشق رسول نے اپنی جان قربان کر دی۔ وہ علامہ خادم حسین رضوی جو آج لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یہ انہیں کا دیا ہوا ہے، یہ انہیں کا نعرہ دیا ہوا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے ان کا آخری ایام تھا، آخری وقت تھا انتقال ہونے کا، اس سے پہلے ان کا ایک پروگرام تھا، انہوں نے اس پروگرام میں ایک شعر اعلیٰ حضرت انہیں جانا انہیں مانا، لیکن جب وہ تقریر کر رہے تھے تو اچانک انہیں کے بجائے کیا کہنے لگے، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ علامہ خادم حسین رضوی کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلوار فروز ہے، تو انہیں کے بجائے کیا کہہ رہے تھے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور ایک اور عاشق بتاتا ہوں، اعلیٰ حضرت جن کا مثال نہیں، دنیا میں کوئی نام میں لنگا بستا ہے، ابھی تو کسی نے کہا تھا وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ۔
شخص نے گلاب کا پھول پیش کیا. اعلیٰ حضرت نے گلاب کے پھول کو دیکھ کے فرمایا کہ یہ گلاب تو شام کو مرجھاتا ہے, اس کی رونق ختم ہو جائے گی, اس کی خوشبو ختم ہو جائے گی, لیکن میں جس گلاب سے محبت کرتا ہوں وہ گلاب قیامت تک نہیں مرجھانے والا, گلاب قیامت تک روشن رہے گا. اور اس گلاب کے اوپر امام اس کو محبت نے کلام لکھ دیا, سرتا بقدم ہے کہ سلطان زمن پور لب پور دہن پور دٹر پور بدن. سبحان اللہ. زندہ بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے بندہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی علم نہ مل جائے. کیا بات رسا اس دمنستان کرم کی, کیا بات رسا اس دمنستان کرم کی, سہارا ہے کلی جس میں ایک اور عاشق جو باحیات زندہ بھی ہے, مفتی سلمان اثری, جس سے دنیا جانتی ہے. وہ عاشق رسول کیوں نہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں عاشق رسول, کیونکہ عاشق رسول کی ایک مثال ہوتی ہے. عاشق رسول ان ظالموں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. اگر عاشق رسول نہ ہوتے تو جیسے اور عاشق علماء چھپے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں, وہ مرتے قلندر میں چھپ جاتا ہے. اور اس کے سلمان اثری نے یہ کہا تھا کہ میرا نسب جانتے کس سے ملتا ہے, ابو بکر صدیق سے. سبحان اللہ. ان کا نسب ابو بکر صدیق سے ملتا ہے. عاشق رسول کا آپ دیکھ لو آج پر ہے, جب اس کو ٹکڑا کر کے پولیس نے گرفتار کیا تھا مفتی سلمان اثری کو, قسم ہے رب کعبہ کی کہ وہ اپنے سر کو جھکا کے نہیں چل رہے تھے بلکہ اپنے سر کو اٹھا کے چل رہے تھے. اسی لیے تو بریلوی کے امام نے کہا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا حق بن جاتے گا, کیا دبے جس پہ حمایت کا حق بن جاتے گا. یا رسول اللہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا, سبحان اللہ, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. الحمدللہ. تو آج یہاں پہ پیغام دیتا ہوں سارے لوگ, آج ہم کہتے ہیں نا کہ عالموں کے پاس اٹھا بیٹھا کرو, علماء کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو, پیر سے مرید ہو جاؤ. تو کون سے پیر سے جو پیر میرے حضور کی عزت کی بات کرتا ہو اس سے مرید ہوا, اور اس عالم کے پاس بیٹھو جو میرے حضور کی عزت کی بات کرتا ہو, تاکہ تم کو یہ شعر کہنے میں فخر محسوس ہو. کون سا شعر کہ نہ سب چھپا کے دیے نہ منہ چھپا کے دیے, نہ سب چھپا کے دیے نہ منہ چھپا کے دیے, ستمگر کے نظروں سے نظریں ملا کے دیے. ارے ہم دو دن کم دیے تو حیرت کیا, ہم دو دن کم دیے تو اس میں حیرت کیا. ہم ان کے ساتھ دیے جو سب اٹھا کے دیے, ہم ان کے ساتھ دیے جو سب اٹھا کے دیے. دل سے بسم کی طرح لوٹ رہا ہو, سینے کی تسلی کو تیرا ہاتھ رہا ہو, در وقت اجل سر تیری چوکھٹ میں جھکا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں لگا ہو. اور ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن کو چھپا ہو, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن کو چھپا ہو. اور یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. الحمدللہ رب العالمین.